بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گروتھنگ چینل دیکھنے والے معزز ناظرین گرامی السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، ہم جس معاشرے میں زندگی بسر کر رہے ہیں وہاں لوگوں کو جاننا، ان کے دل کے حال کو جاننا بہت مشکل ہے، کیونکہ لوگ ہوتے کچھ ہیں اور بتاتے کچھ ہیں۔ معاشرے میں ہر شخص ایک کی بجائے دو چہرے لیے پھرتا ہے، اس لیے انسان کسی بھی دوسرے انسان کے دل کو نہیں جان سکتا کہ وہ آپ کے بارے میں کیا رائے رکھتا ہے۔ ناظرین گرامی، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ایک شریف اور تہجد گزار آدمی کی ایسی سچی داستان سنائی جائے گی جس کی نیک اور پرہیزگار دکھنے والی بیوی نے ایسا کیا جو وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا، اور آپ بھی اس کی بات سن کر حیران رہ جائیں گی۔ وہ جب اچانک رات کو گھر میں داخل ہوا تو اپنی بظاہر نیک اور پرہیزگار دکھنے والی بیوی کو ایسے شخص کے پاس پایا جسے دیکھ کر وہ ایک دن بھی چین سے نہ بیٹھ پایا۔ یہ واقعہ اصل میں کیا ہے اور کیسے پیش آیا، جاننے کے لیے ویڈیو کو سکپ کیے بغیر آخر تک لازمی دیکھیے گا، اور نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن پر لازمی کلک کر دیں تاکہ مستقبل میں اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت پہنچتا رہے۔ ناظرین گرامی، بغداد کا ایک مشہور تاجر جس کا نام جلال الدین تھا، وہ نہایت ایماندار اور پرہیزگار آدمی تھا۔ ہمیشہ ایمانداری سے کام کرتا اور بغداد شہر کے بازار کے بڑے تاجروں میں اس کا نام آتا تھا، اور لوگ صرف اس کی سچائی اور ایمانداری کو دیکھ کر اس کے پاس آتے تھے، اور وہ اسی کے سبب راتوں رات امیر ہوا تھا۔ بغداد شہر کے بادشاہ کے ساتھ بھی اس کے تعلقات تھے۔ وہ بادشاہ بھی اس کی ایمانداری کی وجہ سے ہی اسے پسند کرتا تھا اور اسے کاروبار کرنے کے بارے میں پوچھتا رہتا۔ بادشاہ کا ایک دوست جو اس کا بہت زیادہ قریبی تھا، اس کے دربار میں وہ اکثر آیا کرتا تھا اور پورے علاقے میں وہ بادشاہ کا دوست مشہور تھا۔ جلال الدین بھی اکثر بادشاہ کے دربار میں جاتے تو اس سے ملاقات ہو جاتی۔ ایک دن اچانک بادشاہ کے دربار میں ایک بڑے خزانے کی چوری ہو گئی، اور دن رات چور کو ڈھونڈنے سے بھی چور کا کوئی سراغ نہ لگایا جا سکا، اور جس رات چوری ہوئی اس وقت صرف بادشاہ کے اس دوست کے علاوہ وہاں پر کوئی بھی موجود نہ تھا۔ جلال الدین تک جب یہ بات پہنچی تو اسے بھی دکھ ہوا، اور وہ بادشاہ سے ملنے ان کے دربار پر چلا گیا اور بادشاہ کے پاس جا کر بیٹھ کر باتیں کرنے لگا۔ جب اسے یہ پتہ چلا کہ اس رات بادشاہ کے دوست کے علاوہ وہاں پر کوئی بھی موجود نہ تھا تو جلال الدین نے کہا کہ بادشاہ سلامت، کیوں نہ ایک دفعہ آپ کے دوست کے گھر کی تلاشی لے لی جائے۔ لیکن بادشاہ کو اس پر اس قدر اعتبار اور یقین تھا کہ اس کے بارے میں تو بادشاہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا، لیکن جلال الدین جو کہ قابل اعتبار اور ایماندار آدمی تھا، تو اس کے بارہا مرتبہ اصرار کرنے پر اس دوست کے گھر کی تلاشی لے لی گئی، اور سارا خزانہ جو اس رات چوری ہوا تھا اس کے گھر سے مل گیا۔ بادشاہ بہت حیران ہوا اور جلال الدین سے پوچھنے لگا، آپ نے کیسے اتنے اعتبار سے کہہ دیا کہ چوری اس نے کی ہے، اور آپ کی بات کیسے اتنی سچ ہو گئی؟ تو جلال الدین نے کہا کہ بادشاہ سلامت، میرے گھر میں ایک درخت تھا جس نے مجھے یہ نصیحت کی تھی کہ جو جتنا نیک نظر آتا ہے اصل میں وہ ویسا نہیں ہوتا۔ بادشاہ سلامت نے دوبارہ پوچھا کہ درخت کی کیسی نصیحت؟ کیسے آپ کو درخت نے نصیحت کر دی؟ تو جلال الدین نے کہا کہ بادشاہ سلامت، میری بیوی نہایت نیک اور پرہیزگار تھی، جو پورے گاؤں کی عورتوں میں نیک مانی جاتی تھی، اور مجھے بھی اس پر بے تحاشا اعتبار تھا۔ میں اس کی ہر بات آنکھیں بند کر کے مان جاتا تھا۔ ہمارے گھر میں ایک درخت تھا جس کی کچھ ٹہنیاں ہمارے غسل خانے کے اوپر آتی تھیں۔ ایک دن میری بیوی نے مجھے کہا کہ آپ یہ درخت کٹوا دیں۔ میری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ مجھے غسل کرتے ہوئے پرندے دیکھیں۔ مجھے بیوی کی یہ بات بہت اچھی لگی، اور اسی دن میں نے اس درخت کو کٹوا دیا، اور اس دن میرا بیوی پر اور بھی زیادہ بھروسہ ہو گیا۔ میں اکثر کام کی گھر سے باہر جاتا اور کئی دن تک واپس نہ آتا تھا۔ ایک دن بھی میں معمول کے مطابق رات کو گھر سے نکلا تو بیوی نے سوچا کہ اب تو وہ چلے گئے ہیں، نہ جانے کتنے دنوں بعد واپس گھر لوٹیں۔
لیکن میں نے ابھی پیدل کچھ سفر ہی کیا تھا کہ میرا ایک ضروری سامان کا تھیلا گھر پر ہی رہ گیا تھا۔ جب وہ واپس گھر پر لینے کے لیے آیا، جو ہی میں نے دروازہ کھولا تو اپنی بیوی کو اپنے بچپن کے دوست کے ساتھ سوئے ہوئے پایا، اور مجھے بھی اس دوست اور بیوی پر بہت اعتماد تھا۔ تب مجھے یہ نصیحت ہوئی تھی کہ کچھ لوگ جیسے دکھتے ہیں اصل میں وہ ویسے نہیں ہوتے۔ ہم ان لوگوں کے سامنے اچھے اور پرہیزگار بن جاتے ہیں جن کو ہماری زندگی سے کوئی بھی لینا دینا نہیں ہوتا، اور ان لوگوں کے دل ہم توڑ دیتے ہیں جن کو ہم پہ ڈیروں اعتبار ہوتے ہیں۔ تو جی ناظرین، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔